أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی قدرتوں کا بیان ہے اور دعاؤں کی التجا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتیں جو بھی آسمانوں زمینوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنا رکھا ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے بہت بڑے راز ہیں اور اس میں بہت عبرت کا سامان بھی ہے۔ یہ سب کچھ بندے کو غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جو آدمی غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں، چاہے وہ آسمانوں کی شکل میں ہوں، زمین ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، وہ ذکر کر کے پھر اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قدرت کاملہ کا جو کام ہے وہ اس طرح کا عظیم کام ہے جس کی نہ کوئی مثال ہے، اور وہ صرف خالق کائنات ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان اللہ پر اور زیادہ جم جاتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے اور اللہ کی طرف محبت اور الفت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر بندہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے، یا اللہ یہ جو کچھ تو نے بنایا یہ سب بیکار نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے ہی تیرے کار ہائے نمایاں ہیں جو بندہ سمجھ نہیں سکتا، بہت کچھ تیری ذات کا بنایا ہوا، تیری عظمت، تیری قدرت کا عظیم شاہکار ہے، پس میرے رب تو پاک ہے، تو مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جب بندہ اس طرح اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ عقل والے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے نظام پر غور کرنے کے بعد اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں اور عاجزی اور خشوع خضوع کے ساتھ اسے اٹھتے بیٹھتے، کھڑے لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کائنات پر غور و فکر بھی عبادت ہے جس سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ بندوں کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو ٹیلنٹ ہے وہ نئی نئی ایجادات کر کے اللہ کی رحمت کو اور واضح کر دیتا ہے اور معرفت الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی،
बस तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाज़ीना, वो लोग, यज़कुरूना, जो जिक्र करते हैं, यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, क़ियामन, खड़े होते हुए भी, यानी जब खड़े हैं, क़ियाम में हैं, फिर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। व क़ऊदन, क़ऊद यानी बैठे हुए, और बैठे हुए भी वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। व अला जनूबिहिम, और करवट बदलते हुए भी वो अल्लाह का ही जिक्र करते रहते हैं। व यतफक्करून, और तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, खल्क पैदाइश में, समावात आसमानों की, वल अर्द और ज़मीन की, और ज़मीन आसमान और ज़मीन की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं। फिर कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, मा खलकता, तूने पैदा नहीं फरमाया, हाजा, ये सब कुछ, बातिला, बेकार, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं फरमाया। सुबहानका, तू पाक है मेरे अल्लाह, फ़किना, पस तू बचा ले, अज़ाब अन्नार, पस तू हमें आग के अजाब से बचा ले। देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत मंजर पेश किया है कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, अल्लाह की कारीगरी को, कुदरतों को देखकर फिर अल्लाह के जिक्र में महव हो जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते, हत्ता के सोते हैं तो सोते हुए करवट बदलते हैं तो फिर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर कहते हैं, या अल्लाह, तूने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया, तू तो पाक है, बस तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने सात आसमान, सात जमीनें पैदा फरमाई। जमीन से आसमान तक 500 साल की मुसाफत है, और इसी तरह हर दो आसमान के दरमियान फिर 500 साल का फासला है। इसी तरह सातवां आसमान जो पानी पर है, अर्श इलाही वहां है, और उसके सामने नूर और जुल्मत के 70,000 पर्दे हैं। फिर अल्लाह के फरिश्ते हैं, और आगे का हाल अल्लाह खुद जानता है। हमें तो जब हम दुनिया में देखते हैं, अल्लाह की कुदरतें इतनी नुमायां नजर आती हैं कि बंदा बयान नहीं कर सकता। सूरज को देख लें, कितना बड़ा सितारा है। यह अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार है। इस सूरज से बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं हैं, वो तकरीबन कोई 3,000 से ज्यादा तो हबल टेलीस्कोप ने देखी हैं, और वो कहते हैं कि इतना इहाता है उनका कि अगर बंदा चलना शुरू करे और उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर हो तो 12 अरब रोशनी के साल जो हैं वो उसको लग जाएंगे एक हद से दूसरी हद तक पहुंचने के लिए। और रोशनी का एक साल बहुत बड़ा होता है, और रोशनी की रफ्तार ये है कि एक सेकंड में 1,86,000 मील फासला तय करती है। अब गौर करें, अगर आप 1,86,000 मील एक सेकंड में फासला तय कर लेते हैं तो फिर मिनट में कितना होगा, फिर घंटे में कितना होगा, फिर महीने में कितना होगा, फिर साल में कितना होगा। फिर आप देखें 12 अरब साल इस तरह के लगते हैं, कितना होगा, बस तो खुद सोचें।
सूरज इतना बड़ा सितारा है कि हमारी जमीन जो है ना, अगर 109 जमीनें हों और उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक सूरज बनता है। यानी सूरज इतना बड़ा है कि 109 जमीनें उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा है। फिर सूरज से बड़े बहुत सितारे मौजूद हैं, और अल्लाह ने जो बनाई हैं कहकशाएं, गैलेक्सीज बहुत हैं, बिलियंस हैं। उसमें जो करीबी है, जो हमारे करीब, वो मिल्की वे है। वो मिल्की वे जो कहकशां है हमारी, अगर इसको पूरी कायनात में देखें तो ये एक जैसे सुई का नोक होता है ना, नोक, उसके बराबर है। यानी इतनी छोटी सी चीज है। तो अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है। फिर आप गौर करें कि ये जो सितारे हैं वो एक कहकशां में अरबों अरबों सितारे हैं। हमारी जो मिल्की वे है इसके अंदर बहुत सितारे हैं, और इस तरह की लाखों हजारों और कहकशाएं हैं। और इस मिल्की वे के साथ और कहकशां जिसको एंड्रोमेडा कहते हैं वो है, उससे बड़ी फिर M81 कहते हैं, वो 60 गुना उससे बड़ी है। फिर IC1 कहते हैं, वो कोई 600 गुना बड़ी है। ये जो कहकशाएं हैं ये आपस में मिलकर क्लस्टर बनाती हैं। यानी कहकशाएं आपस में मिलती हैं तो एक क्लस्टर बनता है। अब हमारी जो कहकशां है उसको मिल्की वे कहते हैं। फिर मिल्की वे और बहुत सारी और कहकशाएं इकट्ठे मिलती हैं तब एक क्लस्टर बनता है। और वो देखें, विर्गो क्लस्टर जो है वो हमारा क्लस्टर है, जिसमें हमारी कहकशां मिल्की वे भी मौजूद है। इसी तरह फिर यहाँ पर भी मामला ख़त्म नहीं होता। आगे ये क्लस्टर जो हैं ये आपस में मिलकर फिर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और सुपर क्लस्टर जो पहला है, जिसमें हमारा मिल्की वे कहकशां भी मौजूद है, उसको लोकल सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला यहाँ नहीं थमता, ये आगे चलता जाता है। अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बंदा उसके बारे में क्या बयान करे। अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही फरमाते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी राजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही फरमाते हैं कि अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करो, अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करो, अल्लाह की ज़ात में गौर व फिक्र ना करो, क्योंकि ज़ात इलाही में जाओगे तो फिर शिरक में पड़ जाओगे। अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में गौर व फिक्र करो तो आपका ईमान मजबूत होगा। देखे ना, अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह के हुक्म से है। जैसे हमारा जिस्म है, जिस्म तो मिट्टी का बना हुआ है, इसके अंदर रूह आती है तो जिस्म चलता है ना। रूह इस तरह यूं देख लेना, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस ऑफ मैटर। मैटर का मतलब मादा, तो मादे की साइंस को हम केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर मादे में तवानाई मिल जाए तो फिर उसको फिजिक्स कहते हैं। तो इसी तरह जब मादे में तवानाई मिलती है, यानी जिस्म के साथ रूह दाखिल हो जाता है, तो रूह फिर जिस्म को चलाता है। तो रूह जो है वो तवानाई देती है तो जिस्म चलता है। तो रूह के पास ताकत होती है जिस्म को चलाने की। अगर रूह जिस्म से जुदा हो जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। इसी को मौत कहते हैं कि रूह और जिस्म की जुदाई, ये मौत है। अब रूह तवानाई है,
توانائی جب جسم کے ساتھ ملتی ہے، یعنی مادہ اور توانائی آپس میں ملتے ہیں، تب یہ فزکس بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، اور جسم انسانی بھی اسی سے بنتا ہے، اور پھر یہ انسان کا جسم بنتا ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ انسان کا جسم، یہ ہم کہتے ہیں کہ بایولوجی، جس میں ہم جاندار چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں بھی بہت کچھ ہے، اتنا بڑی کائنات ہے، آپ ذرا غور کریں، اور پھر اس کو اللہ کی کائنات، جس طرح میں نے بتایا نا، یہ جو گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، پھر کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، اور اس طرح سے کائنات کے اور جو راز ہیں ان کو آپ دیکھیں، اور جسم انسانی میں آپ کو بہت ساری مشابہات ملیں گی، اور ان میں بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ خاص جو ہوتا ہے نا، اس کو یہ عطا فرماتا ہے۔ جب ایسے راز معلوم ہوتے ہیں نا، تو پھر بندے کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں دکھ تکلیف سے، ایک جب اتنا بڑا اللہ کی طرف سے احسان ہو جائے کہ بندے کو بہت کچھ پتہ چل جائے جو کسی کو پتہ نہ ہو، اور اتنا کچھ اللہ دکھا دے اور بتا دے اور کرم فرما دے، تو پھر آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں۔ یہ محبت اور پیار کے اور خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، شکرانے کے آنسو ہوتے ہیں۔ اور یہی حالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو آنسو ہیں، قیام میں کھڑے ہیں تو آنسو سے سینہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں تو پھر بھی آنسو ہیں۔ تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہی آیتیں جو ہیں نا سورہ آل عمران کی، یہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی ان آیات میں جو راز ہیں جو کائنات کے، وہ بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے ہوں، اور یہ شکرانے کے آنسو ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑا، یعنی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں جو ہیں یہ صبح تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے تو آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو پڑھنے سے بندے کے اندر ایسی چیزیں کھلتی ہیں جو عام زندگی میں بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ بڑے بڑے راز اللہ کے بندے کے اندر لاک اپ ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان آیتوں کو تہجد کے وقت پڑھنے سے وہ تالے کھلتے ہیں، اور بندے کو بہت کچھ اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ تو بندہ پھر جب ایسا کرے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اس طرح کے راز ہیں اللہ کے ان آیات میں۔ یہ آپ جب بسم اللہ کریں گے اور عادت بنائیں گے پڑھنے کی، تو کسی دن آپ پر بھی یہ اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ راز کھول دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے راز ہیں، اللہ کے کرم ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور خصوصی راز جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بندوں کے اوپر کرم اور رحمت کے راز ہیں جو بندوں پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تو پھر شرک میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہے اس کے اندر
آپ اللہ کی کاریگری دیکھو اور شکر گزار بنتے جاؤ، کیونکہ جب بندہ اللہ کی کاریگری دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھتا ہے، تو ایک دم اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ انسان کی طرح ہے، تو وہ گویا مردہ ہے۔ جو ذکر الہی سے غافل ہیں وہ مردہ ہیں، اور جو ذکر الہی میں مصروف ہیں وہ زندہ ہیں۔ عقل والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدرتیں دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، کروٹ بدلتے ہوئے بھی، ہر حالت میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جو دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے یاد کرنے والوں کو نوازتا رہتا ہے، انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ ان عقل والوں کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کے دل اللہ کی قدرت اور عظمت سے منور ہو کر عاجزی، انکساری، خشوع خضوع اور اللہ کے حضور بہت ہی عاجزی سے جھک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے میٹرائٹس کو، ایسٹرائٹس کو، کامٹس کو، ان سب چیزوں کو ملا کر زمین بنا دی، اور پھر اس کو سورج کے گرد گھما دیا، اور پھر اس کے اوپر ایک سیارہ پھینک دیا، تو پھر زمین کو کچھ حصہ ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ زمین کے گرد گھومنے لگا، اس کو چاند بنا دیا، وہ گھومتے ہوئے وہ اس کو علیحدہ کر دیا۔ اب زمین جو اس وقت گرم تھی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا اللہ تعالیٰ نے کامٹس بھیج کر، کہ وہ برف کے تودے بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ زمین پر گرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے درجہ حرارت کم کر کے اس پر زندگی پیدا کر دی، ہوا، مٹی، آگ، اس سے پھر دنیا بسا دی۔ پھر اسی طرح سے یہ مادے میں توانائی پیدا ہوئی، پھر انسان اور حیوان اور زندہ چیزیں پیدا ہوئیں، پودے آ گئے، پھر ضروریات زندگی کا سامان آ گیا۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے کرم بہت ہیں۔ انسان اور جنات کے سوا کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ صرف انسان اور حیوان جو ہیں، ان پر اللہ کا حکم نہیں چلتا، کیونکہ یہ ان کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ اللہ کا حکم آپ کی مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، کیونکہ آپ کا حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے جو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، تو ماشاء اللہ قیامت کے دن ان کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اور جو اللہ کے باغی ہیں تو وہ آگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی اللہ کی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور کریں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
غور و فکر کرنے کو ایمان کا نور فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، دنیا میں ایک مہمان کی طرح رہ، مساجد کو اپنا گھر بنا لے، آنکھوں کو رونے کا، جسم کو صبر کا اور دل کو تفکر کا عادی بنا لے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، جو شخص قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا اس کے اندر غفلت گھر کر جاتی ہے۔ غور و فکر قرآن پاک پر بندے کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ اللہ کی کوئی چیز ناکارہ نہیں ہے، ہر چیز کام میں لگی ہوئی ہے۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ غفلت کے پردے کھول کر بندے کے اندر نور کو سماتی ہے، اور پھر اس نور کی روشنی میں اسلام پر چلنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نور بندے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، تو بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ بس ایمان کامل، اعمال صالح ہوں اور خلوص نیت ہو تو بیڑا پار ہوتا ہے، کام صحیح رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک گھڑی کا فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا آسمان کو دیکھ رہا تھا، اس کو ستارے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات پر نظر دوڑائی اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اس کائنات کا پروردگار اور خالق اللہ تو ہی تو ہے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر رحمت فرمائی اور اسے بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی ایک مقام سے مجھ سے ڈرا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجیں تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اگر چاہے تو ان کو بخش دے۔ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، کام وہی ہونا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی جتنی چلا لیں یہ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہی کلمہ پڑھ کر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب ہم پر وہی قانون چلے گا جو اللہ کا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء وہی حرکت کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ ہم اس دین کے مطابق عین صراط مستقیم پر چل کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے،
اور یہی اللہ بھی چاہتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین۔